السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाब नजातिल उम्मा। करबलाई मौला अयाम अज़ा में अज़ा शहादत जनाबे इमाम सज्जाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ऐसे इमाम जो सैयदुस साजिदीन हैं, ऐसे इमाम जिनकी दुआओं की किताब दुआओं का कुरान कहलाती है, ऐसे इमाम जिस इमाम ने कभी किसी को ज़रर ना दिया, ज़िंदगी गुजार दी फ़कत दो कामों में, एक इबादत खुदाबंदी में, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोने में। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कुल हयात तय्यबा 57 साल है। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आमद 5 शाबानुल मुअज़्ज़म और 38 हिजरी को हुई। मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 2 साल दादा के साथ यानी अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के साथ, 12 साल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ और 22 साल अपने बाबा के साथ रहे। 61 हिजरी को शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त करबला में मौजूद थे और मेरे मौला की शहादत 94 या 95 हिजरी 25 मुहर्रमुल हराम मदीना में हुई। वलीद बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान बिन हकम के जहर के ज़रिए से। और मेरे मौला हमेशा ज़िक्र करते थे करबला का। मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम गिरिया के लिए मशहूर हैं। मेरे मौला जब कभी बाज़ार जाते रोते, जब कभी ज़िबा होते जानवर को देख लेते रोते। मेरे मौला जब कभी बाज़ार से गुज़रते तो कसाब जानवरों के ऊपर कपड़े डाल लिया करते थे जल्दी जल्दी, क्योंकि सबको पता था कि मेरे मौला सज्जाद जब भी बाज़ार से गुज़रते हैं उन्हें जानवरों को ज़िबा देखकर सवाल पूछने की आदत है, वो हमेशा पूछा करते हैं। लिहाजा कसाब मेरे मौला सज्जाद के आँखों के खून को देखने के डर से अपने अपने जानवरों के ऊपर जल्दी जल्दी कपड़े डाल लिया करते थे। मेरे मौला सज्जाद जब कभी देखते कोई जानवर ज़िबा कर रहा है तो मेरे मौला पूछा करते, क्या तूने इसे खाना पेट भर कर दिया था? तो कसाब जवाब देता, हाँ मौला, हम आपके नाना की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। जब भी जानवर को ज़िबा करने लगते हैं पेट भर कर चारा देते हैं। मेरे मौला की आंखों से अश्क जारी हो जाते। फिर मेरे मौला पूछते, क्या इस जानवर को प्यासा तो ज़िबा नहीं किया? वो कहते, नहीं, हम आपके बाबा के मानने वाले हैं, हमने कभी भी ऐसे जानवर को ज़िबा नहीं किया जिसको हमने पानी ना पिलाया हो। हम 3 बार आगे पानी रखते हैं ताकि तिश्ना ना रह जाए। मेरे मौला करबला की तरफ रुख कर लेते, आंखों से आंसू बहने लग जाते। पूछने वाले से पूछते कि ये बताओ, क्या तुमने इसे जब ज़िबा किया किबला रुख करके तेज़ धार आले से ज़िबा किया था ना? वो कहते, हाँ, हमने आपकी नाना की सुन्नत से पढ़ा है कि जब भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाए आला कत्ल कुंद नहीं होना चाहिए बल्कि तेज धार आला होना चाहिए ताकि जानवर को
درد تکلیف محسوس نہ ہو۔ میرے مولا کی آنکھوں سے خون پر نالے کی طرح سے بہنے لگ جاتا۔ میرے مولا اپنے نانا کے روضے کی طرف رخ کر کے کہتے، نانا آپ نے حکم دیا، یہ امت جانوروں کے بارے میں جانتی ہے کہ جانوروں کو کند دھار آلے سے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کربلا کی طرف رخ کر لیتے اور فرماتے، یا اللہ میرے بابا کے اوپر اس امت نے جو ظلم کیا، ہائے میرے بابا آپ کو شکی نے کند دھار آلے سے ذبح کیا، حکم ہے ایک دھار سے ذبح کیا جائے۔ میرے مولا کو، میرے بابا کو 13 ضربوں کے ذریعے سے شہید کیا گیا۔ ہاں عزیزو، میرے مولا دن ہوتی روتے، رات ہوتی روتے، صبح ہوتی روتے، شام ہوتی روتے، کھانا کھاتے روتے، پانی پیتے روتے، ہر حال میں اپنے بابا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور میرے مولا کا رونا رکتا نہیں تھا۔ میرے مولا کی صبح سویرے عادت تھی، بعد نماز صبح کربلا کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، سب بیویاں جمع ہو جاتی، میرے مولا اپنے بابا کے مصائب پڑھتے، بیویاں امام حسین علیہ السلام کے مصائب سن کے روتی۔ میں کیا کہوں کیا پڑھتے ہوں گے میرے مولا، بس اتنا تو ثابت ہے نا کہ میرے مولا کربلا کی طرف دیکھ کر روتے ہوں گے، اپنے گردن کے اوپر توق کی علامتیں دیکھ کر روتے ہوں گے، ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کی علامتیں دیکھ کر روتے ہوں گے، پاؤں پر میرے مولا زنجیروں کی علامتیں دیکھ کر روتے ہوں گے۔ اور بیویاں کیا کرتی ہوں گی؟ بیویاں اپنے سروں پہ ہاتھ لگا کے بے ردائی کو روتی ہوں گی، اور بیویاں تازیانوں کی علامتوں کو سوچ سوچ کے روتی ہوں گی۔ میرے مولا بہت روتے تھے، لیکن جب بھی روتے تھے میرے مولا فرمایا کرتے تھے، بابا میں آپ کے رونے کا حق ادا نہیں کر سکا، بابا میں آپ کے رونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میرے مولا روتے تھے، بہت روتے تھے۔ ایک مرتبہ منہال مدینے میں آیا، اس نے سنا کہ مولا کا گھر وہاں پر ہے، محلہ بنی ہاشم میں پہنچ کر مولا سجاد کے دروازے پر پہنچا، دیکھا پرنالے سے خون بہ رہا ہے، خون قطرے قطرے زمین پر گرتا ہے، ایک دم سے کپڑوں کو اوپر کر لیا، کہتا ہے مدینے والوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ اپنے جانور بھی چھتوں پر ذبح کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رہا ہے انہیں، کسی نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں مولا کا خادم باہر آیا، آ کر کہتا ہے، اے منہال کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھو نا لوگ چھتوں کے اوپر ذبح کرنے لگ گئے ہیں۔ کہنے لگا تجھے کیا پتا یہ کس چیز کا خون ہے؟ کہتا ہے یہ کس چیز کا خون ہے؟ کہتا ہے مولا سجاد چھت پہ بیٹھ کر دھوپ کی شدت کے اندر کربلا کی گرمی کو یاد کر کے اپنے بابا کے لاشے کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ منہال کو اوپر لے جایا گیا، مولا کو دیکھا، مولا کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ کیا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالت ہوگی جو مولا امام سجاد علیہ السلام کی حالت ہے؟ ہوا جو چلتی ہے ڈر ہوتا ہے کہیں مولا شدت ہوا سے زمین پر ہی نہ گر جائے۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا آپ اپنے اوپر رحم نہیں کرتے تو ہمارے اوپر ہی رحم کر لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مولا کیوں اتنا روتے ہو؟ آپ کا قتل ہونا تو آپ کا شیوا ہے، شہید ہونا آپ کی سیرت ہے۔ کہتے ہیں منہال تو نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ منہال کہتا ہے مولا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اے منہال قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہید ہونا ہماری سنت ہے، ہماری سیرت ہے۔ مجھے بتا کیا درباروں میں بازاروں میں بھوپیوں کو لے کر جانا بھی کوئی رسول اللہ کی سنت ہے؟ منہال رونے لگا، مولا سے کہتا ہے مولا آپ پر کہاں پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل ہوئی؟ میرے مولا فرماتے ہیں الشام
الشام۔ میرے مولا سے پوچھتا ہے مولا سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ کون سا تھا؟ میرے مولا فرماتے ہیں اے منہال ہمارے لیے لمحہ لمحہ مرنے کے برابر تھا۔ ایک وقت آیا جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، دربار میں بازار میں کہنے پر مجبور ہو گیا یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ پوچھتا ہے مولا وہ کون سا مرحلہ تھا؟ منہال آپ پر فدا ہو جائے۔ مولا کہتے ہیں کہ اے منہال جروا بنا بمحلۃ الیہود والنصارى، ہمیں یہودیوں نصرانیوں کے محلے سے گزارا گیا۔ کہا مولا بازار میں تو پہلے بھی تھے، وہاں پر کیا ہوا؟ کہا جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی لے آیا، پھر اس کے بعد نہ پھوپھی مجھے پہچان سکتی تھی اور نہ میں پھوپھی کو پہچان سکتا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔